روزے کے مسائل آپ کے سامنے گزشتہ اتوار روزہ جس سے نہیں ٹوٹتا وہ مسائل، اب روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ مسائل بھی سن لیں۔ اگربتی کا دھواں منہ میں یا ناک میں داخل کرنا، اگربتی، تو اگر کوئی اگربتی جلایا بول کر کے سونگا، اب اس کا دھواں اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ اگربتی بول کر نہیں، روڈ میں جاتے ہوئے ٹو ویلر میں جا رہا تھا، ایک لاری والے نے ایسا دھواں چھوڑا، اسے کیا کہ اچھا لگا دھواں، سونگا تو بھی گیا کام سے، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ وضو یہ سب خوشبو ہے، خوشبو الگ ہے، دھواں الگ ہے۔ خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو دکھتی نہیں ہے، دکھا سکتے آپ؟ بدبو دکھا سکتے؟ وہ ہوے میں ہے، لیکن ابھی ہوا لیتے ہم، سانس لیتے ہیں، کتنا بھی سانس لو روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھ رہے؟ وہ ابھی سانس میں کتنے کی جراثیم بھی اندر چلے جاتے ہیں، ہم کو دکھتا ہے، مائکروسکوپ میں دیکھے تو کون بھی سانس لیں گا نہیں کیا بولتے؟ کبھی کبھی سورج کی کرن آتے دیکھو، ہاں سورج کرن میں دکھتے ہیں پورا دھول ہے، نہیں ہمیں اسی میں سانس لے رہے۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ ایسا ارینجمنٹ کیا ہے باڈی کے اندر، اتنے سب چیزیں جانے کے باوجود بھی اللہ ہم کو سلامت رکھتا ہے، نہیں ایک بڑی بات نہیں، ورنہ اس کے اوپر اگر غور کریں گے تو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جتنا دیکھنے کا ہمارے لیے اتنا ہی دکھاتا ہے، ہر چیز دکھاتا نا ایگل کے جیسا مشکل ہو جاتا تھا، کیا بولتے؟ ہم کو جو 100 میٹر تک دکھتا نا وہ بس، اس سے زیادہ دیکھنے کے چکر میں نہیں جانا، نہیں کچھ لوگ ہیں مائکروسکوپ کے ذریعے سے وہ موس کے اوپر ریسرچ کرنے کا، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کا، اس کے اوپر اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، کے لیے مغز ماری، سڑی ہوئی چیزیں ویسے بھی ناک سے معلوم ہوتی ہے، آنکھوں سے معلوم ہوتی ہے، نہیں کھانے کا، بس دکھا کر کے ڈرا دیتے، ذرا موز ہے نا ذرا پرانا مت کھاؤ، وہی تم اگر ہے نا میں تازہ چیز کو بھی دیکھیں گے نا اس میں بھی کچھ نظر آئے گا بعد میں، نہیں سمجھے؟ ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں منہ کے ہونٹ سے لے کر کے کہاں سے نکلتا ہے نا ہمارا ان لوڈ ہوتا ہے نا، تو لوڈنگ سے لے کر ان لوڈنگ تک کی جو جگہ ہے نا سب میں جراثیم ہے، وہ کیا ہے سمجھ رہے؟ حتیٰ کہ آپ کا ہاتھ ہے اس میں جراثیم نہیں ہے اس میں، تبھی تو سویٹ کی دکان والے کور لگا کر کے کیا کرتے ہیں آپ، جو نہیں لگاتے نا وہی سی جگہ کا سویٹ نہیں لینا آپ، سمجھ رہے؟ اس میں بھی کیا ہوتے ہیں، تبھی تو آپ بولتے نا ابھی رات کا کھانا، رات کا سالن صبح تک اچھا رہتا ہے، رہ سکتا ہے اگر آپ نے ہاتھ اس میں نہیں ڈالا، ادھر ہاتھ ڈالا کیا خراب، خالی چمچہ آپ نے ڈالا کچھ نہیں ہوتا، انگلی ڈال دیا گیا خراب، کیوں جتنے بھی ہاسپٹل میں کیا بولتے ہیں آپریشن سب کرنے والے ہیں، کچھ بھی زخم کا ہونا تو کیا کرتے؟ گلوز وغیرہ پہن کر کے، نہیں ہاتھ ڈائریکٹ استعمال کرتے نہیں کرتے، اس میں ہے بہت سارے، پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں بال کی کھال نکالنے نہیں جانا، نہیں کیا نہیں کرنا ہے، ایسا کرو، کرنے کی جگہ کرو، ہر ایک چیز پہ کریں گے نا بہت مشکل ہو جائے گا بعد میں، نہیں اب خود کا تھوک ہے نا اسے بھی اگر آپ رکھیں گے تو اس میں بھی کیا بھی نکلے گا، نہیں نکلے گا پھر۔ تو یہ اگربتی کا دھواں ناک میں منہ میں داخل کرنے سے، اسی طرح روزے کی حالت میں بھپارا، یہ جو سٹیمر لیتے ہیں، بعض لوگوں کو سردی زکام وغیرہ ہوتا ہے سٹیمر لیتے ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیلر استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ، دمے کی بیماری رہتی ہے تو انہیلر استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ اب کچھ مریض ایسے ہیں انہوں انہیلر کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے، ان کے لیے انہیلر بولے نا کیا بولتے کس کی آواز ہے؟ اور ظاہر بھائی ہے گی میں کہیں گی بولتے، تو اگر اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس بارے میں 3 کیا ہے رائے ہے، وہ تینوں رائے آپ سن لو۔
اور سب سے آخر میں جو رائے وہ اچھی ہے. سب سے پہلی بات ایک رائے یہ ہے کہ ایسا شخص مطلقاً معذور کے حکم میں وہ سر دست روزہ نہ رکھے اور صحت مند ہونے کے بعد میں قضا کرے یا فدیہ کرے. سمجھے؟ یہ ایک رائے ہے. بر صغیر کے اکثر مفتیان اور پھر مصر شام کے ممتاز محقق علماء ان کا سب یہی کہنا ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ ان ہلر سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. پہلی رائے کیا؟ روزہ فاسد ہو، اس سے روزہ نہیں رکھنے کا، بعد میں قضا کرنے کا. دوسری رائے یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، کیا کرنے کا؟ ان ہلر کے ساتھ میں کیا کرنے کا؟ روزہ رکھنے کا. روزہ درست ہو جائے گا، بعد میں قضا کرنے بھی ضروری نہیں. دو رائے. اب تیسری رائے، یہ سب سے اچھی رائے، وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو انہیلر استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا جائے. انہیلر بھی استعمال کرو، روزہ بھی رکھو، لیکن اللہ نے صحت مندی دی، بعد میں اچھا ہو گیا، قضا بھی کرو. کیا کرو؟ صحت مند نہیں ہوا مرنے تک، پھر یاد دو. سمجھ رہے؟ اس میں احتیاط ہے. روزہ چھوڑو بولنے کو نہیں، روزہ رکھو. اگر اچھا ہوا تو قضا کرنے کا، اگر اچھا نہیں ہوا فدیہ دینے کا. نہیں ٹھیک ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے قے کرے، الٹی کرے، منہ بھر کر، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہونا بول کر کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ رہے؟ خود بخود قے آئے، الٹی آئے، روزہ نہیں ٹوٹتا. جان بوجھ کر کے قے کیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر تھوڑا ہے، منہ بھر کے آئے تو روزہ ٹوٹتا ہے. تو تھوڑا ہے تو اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں روزہ ٹوٹتا ہے، بعض کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن احتیاط اسی میں جان بوجھ کے قے کرنے نہ جائے. نکسیر، کبھی کبھی گرمی کی وجہ سے ناک سے کیا ہوتا ہے؟ خون نکل جاتا ہے. الحمدللہ ہمارا اتنا نہیں ہے. بعض جگہ گرم گرم لو چلتی ہے، لو پہاڑی علاقوں میں زیادہ. میں حیدرآباد میں تھا نا، گرم گرم وہاں ہے نا. ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ کھڑکیاں کھولتے ہیں ہوا آندے بول کے، ادھر کھڑکی بند کرتے ہیں ہوا نہیں آنا بول کے. کیوں؟ گرم ہوا وہ آئے نا، آپ سوکھ جاتے ہیں، خون نکلتا ہے. ہمارے کو تو نکلا تھا کیونکہ ہمارے کو عادت نہیں نا. ہم لوگ ساؤتھ کنارے میں رہ کے آئے. یہاں کا کلائمیٹ دیکھو، وہاں کا پورا زمین آسمان کا فرق. اب نکسیر نکلا، اندر چلا گیا خون، ناک کا جو ہے اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ رہے؟ نکلنے میں باہر نکالنا چاہیے. پھر سمجھو کہ جیسا یہ کرتے ہیں، نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حلق کے اندر گیا تو. ایک آدمی پان کھانے کا عادی تھا. سمجھ رہے؟ سحری کے بعد میں کیا کیا؟ پان کھایا. سحری کھاتے کھاتے پان کھاتے کھاتے ویسے سو گیا، پان وہی سچ منہ میں. اٹھا تو فجر کا وقت ہو گیا تھا. سمجھ رہے؟ اس کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ پان جو ہے نا اس کے منہ میں سے وہ کتنے عرصے اس کے اندر چلا بھی گیا، حلق کے اندر، کیونکہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد بھی اس کے منہ میں وہ پان تھا، اور اس کے اجزاء جو اس سے ہیں وہ منہ کے اندر چلا گیا. اس کے لیے اس کا روزہ نہیں ہوا. اس لیے کھاتے کھاتے نہیں سونا چاہیے، کھانے کے بعد میں سونا چاہیے. بلکہ نہیں سونا چاہیے، فجر کی نماز پڑھ کے سونا چاہیے. کیا بولوں؟ اسی لیے بعض لوگ ہمارے اوپر اعتراض بھی کرتے، کیا اتنا لمبا رکھے، آدمی سو جاتے نماز میں. جلدی والے مسجدیں بہت ہے، وہاں جا سکتے ہیں. جلدی والے مسجدیں بہت ہیں، کسی بھی نہیں ملا جمع، یہاں آیا تو کیا بولتے اس کے لیے ہمارا مسجد جو جلدی کرنے والے محلے کی مسجد ہے. ماشاءاللہ زیادہ تر محلے میں چنا تھا روزہ رہنے کا کھا کے. یہاں کہاں ہے؟ کون سا 4 گھر ہے بتائیں. کیا رحمۃ اللہ بھی تم نے تقاضا ہے کہ جلدی رکھنے کا. پڑوس والے بولے تو رکھے جائے، انہوں بولتے نہیں، بولتے کبھی بھی رکھو، ہمیں اینی ٹائم آنے ریڈی رہے. خیر، اسی طرح اس سے پہلے میں نے کہا تھا، غلطی سے اگر منہ میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ رہے؟ بھول سے کھا لیا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی سے پی لیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیسے؟ روزہ یاد ہے لیکن کلی کرتے کرتے پانی اندر چلا گیا، یہ غلطی بولتے اس کی. کیا غلطی سے اندر گیا، او کرنے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سمجھے؟ غرغرہ کرنے میں نہیں کرنا چاہیے، روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ناک میں اور کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ
ناک اور دماغ پیٹ میں رستہ ہے، سمجھ رہے؟ یہاں ڈالیں گے تو اندر جاتے ہیں. کان سے بھی رستہ ہے بول کر پچھلے فقہا کا کہنا ہے. ابھی کی تحقیق اب کے ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں کان سے نہیں ہے بول کے بولتے ہیں، لیکن پچھلے جو فقہا گزرے ہیں نا انہوں نے کہا ہے. اس لیے احتیاط اسی میں، کان میں دوا ڈالے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ناک میں ڈالے تو بھی ٹوٹ جاتا ہے. مٹی یا پتھر کی کنکری نگلنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. خالی کھانے پینے کی چیز بن گئی، مٹی بھی اگر کوئی کھا لیا تو، کنکر بھی کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی کھاتا ہے کیا پوچھو نا، کھایا تو. مسوڑے سے خون نکلا، کہا خان صاحب مسوڑا، دانت کے نیچے جو دانت جس پہ ٹک کے رہتا ہے نا اس کو بولتے ہیں مسوڑا. تو مسوڑے سے کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے کمزوری سے، کبھی دانت میں درد ہونے لگا، اب خون نکلا، اس کو پی لیا، سمجھ رہے؟ تو اب دیکھیں گے تھوک کے برابر ہے خون، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تھوک سے زیادہ ہے تو بھی ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑا ہے تو نہیں ٹوٹتا. ابھی کون پرکھ لی جانے، تھوڑا آئے گی زیادہ آئے گی، اس لیے بہتر ہے کہ نہ نکلے تھوک دے، سمجھ رہے؟ تھوک ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لوگ بولتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس جا سکتے ہیں کیا، دانت نکال سکتے ہیں کیا، سب کر سکتے ہیں آپ، بس حلق کے اندر کچھ بھی جانے مت دو، سمجھ رہے؟ دانت نکالنے کے بعد میں خود ڈاکٹر بولتا ہے کلی کرو کلی کرو بولتے رہتے کراتے نا. تو اسی لیے دوسرے ٹائم پہ بھی روزے کے علاوہ بھی کلی کروج بولتے ہیں. وہ کون سا بڑا اچھا رہتا ہے روزے، گندگی رہتی ہے نا اسے تھوکنے کا. اسی طرح خون آیا تو بھی تھوکنا چاہیے، پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح بیڑی سگریٹ حقہ وغیرہ روزے کی حالت میں اگر استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کسی کو ہوتا نہیں اس کے بغیر، کیا کرنے کا، صبر کرنے کا، صبر کا مہینہ ہے. ادھر افطاری کیا لے بیٹھ جاتے ہیں. کنٹرول، جو آدمی صبح سے شام تک کنٹرول کیا نا اسے اور ذرا کنٹرول کرے تو نا وہ چھوٹ جا سکتے ہیں، سمجھ رہے؟ روزے کی حالت میں ایک مہینے میں اگر آدمی دل کرے تو بہت سے بری عادتیں کیا ہو سکتی ہیں، چھوٹ سکتی ہیں. آدمی چاہتا نہیں، چاہے تو کیا کرنا ہے. ڈاکٹر بولا تو جلدی مانتے، سمجھ رہے؟ کہہ رہے تو 2 دن میں مرتے بولتے ہیں، اور دن میں مریں گا بولتے پورا چھوڑتے ہیں. مرنے کا نقو مجھے جینے کا ہے بولتے. روزے کی حالت میں اللہ حفاظت فرمائے مشت زنی کیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ خود بخود نکلا تو نہیں، مشت زنی سمجھتے نہیں سمجھتے؟ انگلش میں کیا بولتے؟ ابھی بیوی سے ملنا حرام ہے روزے کی حالت میں، سمجھ رہے؟ ملا تو روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، 60 روزے ایکسٹرا رکھنا پڑتے ہیں، 60 پر 1 روزے رکھنا پڑتے ہیں. نہیں ملا نہیں، خالی چوما چاٹی کیا. ابھی جو غیر شادی شدہ ہے ان کو کیسا کہ لگ لگے کیا، سمجھ رہے؟ اس میں کیا ہوگا، ڈسچارج ہو گیا. چوما چاٹی میں کیا ہوگا، ڈسچارج ہو گیا. ابھی جمع کیا سب نہیں کیا جی، خالی چوما چاٹی میں ڈسچارج ہو گیا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ملا نہیں نا، ملا نہیں تو کیا ہوا، ابھی جو نکلا نا ذرا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ابھی ایسا کرو بولنے کا نہیں جی، کوئی پاگل ایسا کیا تو فتوے لوگ پوچھتے جی، کرتے اللہ حفاظت فرمائے. روزہ یاد دلا رہی ہے بیوی، پھر بھی اسے وہ کھاتا رہے گا سہارے میں. ابھی بولے شہوت ختم ہونے کے بجائے اس کا ڈبل ہو گیا ہے شہوت، کھا کھا کے حصہ پیٹ یہ کیا ہے، سمجھ رہے؟ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر ملا تو 60 پر 1 روزہ رکھنا، ملا نہیں تو یہ ہے. سخت بیماری کی حالت میں اگر کوئی روزہ توڑ دے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گنہگار نہیں ہوتا. بیماری اگر آئی، نہیں روزہ ٹوٹے گا تو بخار بڑھ جائے گا، نہیں تو مر جائے گا، کچھ ایسا ہو جائے گا. ہوتا ہے نا کبھی اچانک رہتے رہتے طبیعت بگڑ جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہے، روزہ توڑا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا کرنا پڑے گا، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جان بوجھ کے جو روزہ ہونا بول کر کے توڑتا ہے نا انہیں کفارہ دینا پڑتا ہے، 60 پر 1 روزے رکھنا پڑتا ہے. یہاں جان بوجھ کر نہیں ہے، بیماری آ گئی، حالت خراب ہو گئی ہے، طبیعت خراب ہو گئی، اس کی وجہ سے روزہ، کوئی بات نہیں. اب ایک مرد عورت زبردستی کرتا ہے، سمجھ رہے؟
شوہر اپنی بیوی سے زبردست کرتے ہیں، انہیں بول رہی ہے بھائی روزہ ہے، بھائی روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا، روزہ ہے تو کیا بنے بول کے مل۔ اب یہ شوہر جو ہے نا 60 پر 1 روزے رکھے گا، اور بیوی بیچاری اس نے روکنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی، تو بیوی خالی 1 روزہ رکھے گی، 60 روزے رکھنے کی ضرورت، انہیں 60 پر 1 روزے رکھے گا، گنہگار بھی ہوگا وہ، انہیں گنہگار نہیں ہوگی کیونکہ بیوی مجبور ہے، سمجھ رہے؟ ابھی دوسرا کیا کرنا انہیں، کیا ہاتھ میں ملا اس سے لے کر کے مارنا انہیں، اتنا اور کیا بھی نہیں، دوسرا کون سا راستہ، سچ بول اور نہیں تمہیں بول سکتے ہیں نا کیا مجبور ہے، میں کہاں تک جان چلی گئی تو کیا ہونا سب بات میں، وہ 60 پر 1 روزہ رکھنے بھی اتنا نہیں بتا اسے 60 پر 1 روزہ رکھنے کا زندہ رہنا نا، ایسے آدمی کو مارنا سچ، پھر بھی کیا کرنا ہے، ابھی مسئلہ جو ہے وہ بتایا میں آپ کو، مارنے کا بھی جا اب ہمیں کرنے کون جانے کا، نہ اللہ حفاظت، کون سننے کو کچھ عورت سننے کو مارنے جائیں گی مارنے جانو کو سمجھانے کا اچھے سے، بھائی اللہ سے ڈر، بھائی اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، کس کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، مت تا قریب میرے بھگوان، ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں انیما لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انیما بولے تو معلوم نا، پیسہ باخانہ آتا نہیں اس بول کر کے کچھ دوا اندر جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بھی چیز اندر گیا بیٹھ کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ پیچھے کے راستے کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بواسیر کیا بولتے ہیں، ملاوات کیا بولیں گے، پیلس کی بیماری کسی کو، اللہ حفاظت فرمائے، کبھی اس میں کیا ہوتا ہے دوائی کو اندر ڈالنا پڑتا ہے، تو اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح مرد کے پیشاب کی نالی میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کبھی ایسا مجبوری آتی ہے تو اس راستے سے دوا ڈال دی جائے، سمجھے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی چیز اندر گئی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باہر آئے تو روزہ ٹوٹتا ہے، لوگ پوچھتے ٹیسٹ کرائے تو خون کوئی بھی چیز باہر آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خون آپ کسی کو دے رہے یا ٹیسٹ کرا رہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی چیز اندر گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کے شرم کا کیا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں، کبھی کبھی عورت کی بیماری وغیرہ ہوتی ہے تو ڈاکٹر لوگ کیا کرتے اس کے اندر ہاتھ ڈال کر کے کیا کرتے چیک اپ سب کراتے، عورت کو جب پیڑ سو رہتی ہے، حمل سے رہتی ہے، بچے اس ٹائم پہ کیا کرنا، چیک اپ کے لیے جاتی ہے، تو اگر ڈاکٹر نے سو کا ہاتھ ڈال کر کے نکالی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں دوائی وغیرہ ڈال کر کے اس نے اگر باہر گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بھی چیز اندر گئی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی آیا، نل کی ڈال کر کے نکالے تو نہیں، نل کی کے اندر کچھ دوا وغیرہ آپ نے رکھ کر کے نل کی انڈا ڈالا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ روزے ٹوٹنے کے مسائل، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی روزے کے جو آداب ہیں اس کی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اگر نگلیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خالی مسواک استعمال کرے، برش استعمال کرے، اس میں ٹوتھ پیسٹ ڈال دیا تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اصل مسئلہ ہے، یہ گزشتہ بار آیا تھا کیونکہ آپ نہیں تھے نا، لیکن آج کل کی تحقیق یہ ہے کہ وہ حلق میں مزہ محسوس ہوتا ہے، ایسا بولتے ہیں، علماء نے لکھا حلق میں محسوس ہونے دو اس کا مزہ، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا بولتے ہیں، یہاں سے راستہ نہیں ہے بولتے ہیں، راستہ ہے تو بھی ایسے باریک راستے ہیں وہ سمجھو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، پھر بھی احتیاطاً کیا ہے نہیں ڈالے تو اچھا ہے، سرما وغیرہ لگائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، دوا لگائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن آج کل کے ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں ایسا نہیں ہے، راستہ ہے ایسا، اور علماء لکھتے ہیں محسوس ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ڈالتے ہی حلق میں محسوس ہوتا ہے، محسوس ہونے سے کوئی چیز اندر گیا بول کے ہمیں آپ نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا روزہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔